خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب ان ربک فعال لما یرید صدق اللہ مولانا العظیم۔ یاد کرو اس دن کو جو آئے گا، وہ دن تو نہیں بات کر سکے گا کوئی انسان مگر اس اللہ کے حکم و اجازت سے۔ پس کچھ انسان ان میں سے بدبخت قرار پائیں گے اور کچھ انسان ان میں سے نیک بخت قرار پائیں گے۔ پس لیکن وہ جو بدبخت ہوں گے پس جہنم کی آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس آگ میں چیخ و پکار ہوگی، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک کہ رہیں زمین و آسمان، مگر جو چاہے گا آپ کا رب۔ بے شک آپ کا رب کر سکتا ہے جو چاہتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 105 اور 106، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت مقدسہ میں قیامت کے دن کے بارے میں آیا تھا کہ وہ ایسا دن ہے جس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، یوم مجموع لہ الناس۔ اور دوسرا اس دن کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ پیشی کا دن ہے، یوم مشہود، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی پیشی ہوگی، حاضری ہوگی۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا کہ وہ دن اپنے وقت مقررہ پر ضرور آئے گا۔ اللہ کے علم میں اس کا وقت مقرر ہے قیامت کے دن کا، اور جب وہ وقت مقررہ آئے گا تو وہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ اب فرمایا کہ قیامت کا دن جس کے بارے میں یہ باتیں آپ نے سنی کہ اس میں سارے لوگوں کو اکٹھا ہونا ہے اور سب کی پیشی ہونی ہے، اور وہ دن ٹل نہیں سکتا، اس نے اپنے وقت مقررہ پر آ جانا ہے۔ فرمایا کہ اس دن کو یاد کرتے رہو، اس کی ہولناکی، اس کی گھبراہٹ اتنا زیادہ ہوگی کہ آدمیوں کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، بولنے والے انسان بھی نہیں بول سکیں گے۔ حدیثوں میں تفصیل آتی ہے کہ بعض مواقع قیامت کے ہولناکی کے ایسے آئیں گے کہ بالکل انسان جان اتنا پتھر کی طرح، درخت کی طرح بے جان ہو جائے گا اور بالکل نہیں بول سکے گا، کچھ بھی نہیں بول سکے گا۔ اور بعض جگہوں پر ایسے مواقع آئیں گے کہ اس میں بات تو کر سکے گا لیکن ایسی بات جو اس کے لیے نافع اور مفید ہو وہ نہیں کر سکے گا۔ ہاں، اللہ جس کے لیے بولنے کی اجازت دے گا۔ قرآن مجید کی جو آخری سپارے کی پہلی سورت ہے جو ابھی تلاوت کی ہے، اس کا دوسرا رکوع نماز میں، اس کے اندر بھی یہی ہے، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان کی طرف سے زبان ہلانے کی اجازت ہوگی وہ بول سکے گا، ورنہ کوئی نہیں بول سکے گا۔ وہاں بولنا صرف اللہ کی اجازت اور اس کے حکم سے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مقصود کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بھی اللہ سے سفارش کی اجازت لینے کے لیے 7 دن کے برابر لمبا سجدہ کروں گا، اور اس سجدے میں اتنا رونا آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنسوں سے زمین تر ہو جائے گی۔ اور فرمایا اس سجدے میں مجھے اللہ پاک اپنی حمد کے، تعریف کے ایسے کلمات القاء فرمائیں گے کہ اس سے پہلے ان کلمات و الفاظ کے ذریعے سے کسی نے بھی اللہ کی تعریف نہیں کی ہو۔ وہ پہلی دفعہ مجھے القاء ہوں گے اور میں اللہ کی حمد سجدے کی حالت میں کروں گا، پھر اللہ پاک مجھے فرمائیں گے اشفا تشفا، سل توتا، ارفا راسک، اے مدنی کریم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، جو آپ مانگیں گے دیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے، جس کی آپ سفارش کریں گے مانی جائے گی۔ تو اس کے بعد مجھے اجازت ملے گی تو اب میں اپنی امت کی سفارش کروں گا اور ساری امتوں کے بھی حساب کتاب شروع ہونے کی سفارش کروں گا، اور اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ کا تاج۔
اس کو کہتے ہیں حدیثوں میں مقام وسیلہ، اس کو کہتے ہیں مقام محمود، یہ 3 نام ان کے آتے ہیں۔ شفاعت کبریٰ کا نام بھی آتا ہے، مقام وسیلہ بھی جو ہم اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں اس میں جو وسیلہ کی دعا مانگی جاتی ہے یہ دعا مقام وسیلہ ہے۔ اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھ کے میرے لیے اللہ سے مقام وسیلہ مانگے گا تو میری سفارش اس کے لیے لازمی ہو جائے گی، میں ضرور اس اپنے امتی کی سفارش کروں گا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھ کے میرے لیے مقام وسیلہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا، تو اس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں۔ تو گویا زبان ہلانے کی اجازت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی، یہ حال ہو جائے گا۔ وہ پتہ نہیں یار لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چک دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، اتھاں چک دی جاہے الا وے محمد۔ کئی سارے اشعار بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی ذات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، حضور اللہ سے جوڑنے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچانے والے ہیں۔ حضور کا بار بار ارشاد وما علینا الا البلاغ، میرے اوپر پہنچانا ہے، ورنہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاندان جو والعیاذ باللہ بیچارہ کفر میں دنیا سے چلا گیا، کیا حضور کے بس میں ہوتا حضور کسی ایک کو کفر کی حالت میں دنیا سے جانے دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کنڈے کھڑکا رہے ہیں، ایک ایک کے لیے رو رو کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کے غلاف پکڑ کے مانگ رہے ہیں، اپنے چچے کو آخری وقت میں کتنی منتیں کر رہے ہیں کہ تیرے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور نہیں تو میرے کان میں کلمہ پڑھ لے۔ تو اللہ کی طرف سے انک لا تہدی من احببت، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں ہے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دیں، ہدایت اللہ کے قبضے میں۔ تو بہرحال فرمایا کہ ایک وقت قیامت کے ہولناکی میں ایسا آئے گا کہ کوئی انسان وہاں بات نہیں کر سکے گا، یات لا تکلم نفس الا باذنہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ اور قیامت کے دن انسانوں کی اپنے عقیدے اور اعمال کے لحاظ سے 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک نیک بختوں کی، ایک بد بختوں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے فمنہم شقی ومنہم سعید، بعض ان میں سے بدبخت قرار پائیں گے وہاں، اور بعض ان میں سے نیک بخت قرار پائیں گے۔ جو بدبخت قرار پائیں گے، جن کے عقیدے خراب ہوں گے، اعمال خراب ہوں گے، تو ایسے بدبختوں کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو بدبخت ہوں گے فَفِي النَّارِ، وہ بیچارے جہنم کی آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر و شہیق، اس میں چیخنا ہوگا، دھاڑنا ہوگا، پکارنا ہوگا، رونا ہوگا، لیکن وہاں کوئی نہیں سنے گا، اس لیے کہ عمل کا جہان یہی ہے جو مرنے سے پہلے پہلے ہے، اس میں ہم نے اپنے مرنے کے بعد کی تیاری کرنی ہے۔ خالدین فیہا، اسی جہنم میں وہ بدبخت ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ زمین و آسمان رہیں۔ اب یہ زمین و آسمان کا جب تک رہنا، یہ ہماری ہاں ایک محاورہ ہے، عربی میں بھی ہے، ہماری سرحدی اردو ساری زبانوں میں ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا فلاں تیرا نام رہے گا۔ حالانکہ سورج چاند نے بھی تو قیامت کے دن ختم ہونا ہے، خود اللہ کا کلام بتلا رہا ہے کہ یہ سورج ختم ہو جائے گا قیامت جب آئے گی، یہ چاند ختم ہو جائے گا، حتیٰ کہ زمین ختم ہو کے دوسری زمین ہوگی، آسمان ختم ہو کے دوسرے آسمان۔ قرآن کے اندر موجود ہے کہ اللہ پاک اس زمین کے بدلے اور زمین لائے گا، اور اس آسمان کے بدلے اور آسمان۔ یہ سورج چاند ختم، رات دن کا نظام قیامت میں نہیں ہوگا، جنت کے اندر سب برابر چلے گا۔ تو فرمایا کہ جب تک زمین و آسمان رہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ اور بعض علماء نے کہا ہے یعنی جتنا عرصہ دنیا میں یہ زمین و آسمان رہے ہیں، اتنا عرصہ تک بدبختوں کی کوئی سنے گا نہیں۔ پھر جس کے دل میں رتی کے برابر، رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو بھی جہنم سے نکلوائیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ اور یہ بھی بعض نے فرمایا ہے کہ وہ جو زمین و آسمان آخرت کے لحاظ سے دوبارہ بنیں گے، وہ چونکہ بعد میں کبھی فنا نہیں ہوں گے، لہٰذا اس زمین و آسمان کی بات ہے کہ جب تک وہ زمین و آسمان رہیں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ بدبخت بیچارے جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ ہاں الا ما شاء ربک، مگر جس کو آپ کا رب چاہے گا وہ جہنم سے نکالے گا۔ ایک بات یاد رکھیں،
اللہ کا قانون اٹل ہے، جو اللہ نے بنایا وہ اللہ کا قانون ہے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ رب کا ضابطہ یہ ہے کہ شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ اللہ جس کو چاہے گا جہنم سے نکال لے گا، بخش دے گا، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ بڑے سے بڑا گناہ گار تھا جی، اللہ نے ویسے بخش دیا، اس کی مرضی، وہ مالک ہے۔ ضابطہ یہ ہے اللہ کا کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ کسی کو بھی جنت سے محروم نہیں کرے گا۔ جب ایک دفعہ جنت دے دے گا پھر جنت سے کسی کو محروم نہیں کرے گا، لیکن جہنم میں جب اللہ پاک ڈالے گا تو وہاں جتنوں کو چاہے گا اللہ کافر و مشرک کے علاوہ وہاں سے نکال دے گا۔ جنت سے کسی کو بھی دوبارہ نکالا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اپنا یہ ضابطہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو فرمایا الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب چاہے گا تو ان بدبختوں میں سے بھی ان کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب کر سکتا ہے جو چاہے۔ اللہ ہی فاعل حقیقی ہے، حقیقتاً کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی کوئی بھی ہے وہ وسیلہ بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے۔ اللہ دکھا دیتا ہے یہ کام نبی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، جو معجزات ہیں انبیاء کے، یہ کام ولی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، جو کرامات ہیں اولیاء کی۔ انبیاء کے معجزات بھی برحق ہیں، ولیوں کی کرامتیں بھی برحق ہیں، ان میں سے کسی کا انکار کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے مذہب کے خلاف ہے۔ انکار نہیں کرنا، لیکن یہ یقین کرنا ہے کہ نبی کا معجزہ بھی فعل اللہ کا ہے اور ولی کی کرامت بھی فعل اللہ کا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی